جس لڑکی کا میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس لڑکی کا نام ہے سلمیٰ، جو کہ لکھنؤ شہر کی رہنے والی ہے۔ وہ لڑکی اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا یہ پیغام کو دنیا بھر کی تمام امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے، دنیا کی تمام خواتین تک پہنچا دیا جائے، تاکہ میں نے جو غلطی کی ہے یہ غلطی اور کوئی نہ کرے، کوئی دوسرا یہ غلطی نہ کرے۔ سلمیٰ بیان کرتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی امیر گھر میں پیدا کیا، میری پیدائش ایک امیر گھر میں ہوئی، مجھے ماں اور باپ کا بہت زیادہ لاڈ پیار ملا، ہماری ہر خواہش ہمارے ماں باپ ہمارے پیرنٹس پورا کرتے رہے، ہماری ہر آرزو کو ہمارے ماں باپ پوری کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا تو میرے ماں باپ نے میری شادی کرا دی۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی اس گھر کی میں چھوٹی بہو تھی، جس گھر میں میرا عقد ہوا اس گھر کی میں چھوٹی بہو تھی، اس گھر میں میں رہنے لگی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے، ہمارے سسر ابا دنیا میں نہیں تھے لیکن ساس ہماری زندہ تھی، وہ بھی اپاہج ہو گئے تھے، ان کی ہر خدمت گھر کے بہوؤں کو بیٹوں کو کرنا پڑتا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہماری اور 3 جیٹھانی بھی تھی، ہم سے وہ لوگ بڑی تھی، وہ لوگ بڑی ہی اچھے انداز میں ہمارے ساس کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، نہلانا دھلانا، واش روم لے جانا، ساری ذمہ داریاں ہماری وہ تینوں جیٹھانی اٹھاتی تھی، اور ان لوگوں نے اس طرح سے یہ پالی باندھ لیا تھا 10 دن ان کے یہاں 10 دن یہ خدمت کریں گی تو 10 دن وہ خدمت کریں گی، 10 دن یہ خدمت کریں گی، یہاں تک کہ اس لڑکی کا جس کا نام سلمیٰ تھا اس کی پاری آئی۔ یہ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ سب کبھی پسند نہیں تھا، میں نے آج سے پہلے ایسا کیا بھی نہیں تھا، کبھی کسی کی اس طرح سے کسی کا اس طرح سے میں نے کسی کی خدمت نہیں کی تھی اس طرح سے، لہٰذا یہ باتیں مجھے بہت عجب لگ رہی تھی، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، لیکن چونکہ کسی سے میں کچھ کہہ نہ سکی، جب میری پالی آئی تو میں نے خدمت کرنے کی جب باری آئی مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، نہلانا تھا، انہیں اٹھا کے بیٹھانا تھا، انہیں کپڑا چینج کروانا تھا، انہیں کھانا کھلانا تھا، پھر انہیں بھی واش روم میں لے جانا تھا، یہ سب کام ہم سے ہوتا نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی یہ ہماری جو تینوں دیدیاں ہیں یہ اگر کریں گی تو کریں، لیکن ہم یہ سب کام نہیں کریں گی۔ انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی، پہلی بار پاری آئی تو تھوڑا بہت کر دی، دوسری بار پالی آئی تو تھوڑا بہت کر لی، لیکن جب تیسری بار پالی آئی تو یہ سلمیٰ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ میری ساس نے کہا بہو مجھے پانی چاہیے، میں نے پہلی بار بات کو سنا اور انسنا کر دیا، جب دوسری بار اس نے پانی مانگا پھر بھی میں نے نہیں دیا، جب تیسری بار پانی مانگا تو ایک گلاس پانی لے جا کر کے سیدھا اس کے چہرے پہ انڈیل دی، چہرے پہ چھینٹا مار دیا۔ میری ساس مجھے کچھ نہیں کہی، چپ چاپ رہی۔ اسی طرح سے ایک پالی گزر گئی، جب دوسری پاری آئی اب ہماری خدمت کرنے کی باری تھی۔ ہماری جو تینوں جیٹھانی تھی وہ لوگ تو بہت اچھی طرح سے خدمت کرتی تھی، وہ لوگ تو بہت اچھی طرح سے ان کو نہلانا دھلانا، ان کے کپڑے تبدیل کرنا اور ان کی خدمت کرنا وہ لوگ بہت اچھی طرح سے کرتی تھی، لیکن جب چونکہ میری باری آئی تو میں نے جب تیسری بار باری آئی میری ساس نے مجھ سے کھانا مانگا، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ مجھے کھانا نہیں دینا ہے، مجھے کھانا نہیں دینا ہے۔ سارے لوگ گھر کے کھانا کھا چکے تھے، سارے لوگ اپنے کھانے پینے سے فارغ ہو چکے تھے، لیکن میری ساس بھوکی تھی اور میں نے یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انہیں کھانا نہیں دیں گے، ہم انہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ وہ کھانا مانگتی رہی، میں نے نہیں دیا، وہ کھانا مانگتی رہی، میں نے نہیں دیا، یہاں تک کہ میری ساس جب بھوک سے نڈھال ہو گئی تو دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور میری ساس نے میرے لیے بد دعا کی
یا اللہ میری اس بہو کو پتہ نہیں ہے کہ اپاہج ہونے سے کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اپاہج لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جاتے ہیں وہ کس طرح لوگوں کی محتاج ہوتے ہیں، میری اس بہو کو پتہ نہیں۔ اے رب کائنات، جس طرح سے میری بہو نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، میرے چہرے پہ پانی چھیٹ دیا ہے، مجھے کھانا نہیں دیا ہے، اے رب کائنات تو بھی اسے اپاہج کر دے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اپاہج کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ جس وقت میری ساس یہ دعا کر رہی تھی میں اس کے سرہانے کھڑے کھڑے مسکرا رہی تھی اور مجھے یہ سب پر یقین نہیں تھا کون سنے گا اس کی بات، کون اس کی بات کو سنے گا، کون اس کی بات کو سنے گا، میں یہی سوچ رہی تھی۔ یہاں تک کہ دن گزرتے گئے، جب میری جیٹھانیوں کو پتہ چلا کہ میری ساس نے کچھ نہیں کھایا ہے تو ان لوگوں نے آ کر کے کھانا کھلایا، باقیہ کام ان لوگوں نے کر لیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن میری ساس کا انتقال ہوا۔ جس دن میری ساس کا انتقال ہوا میرے سارے گھر کے لوگ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، مگر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ چلو ایک بلا ٹل گئی، ایک مصیبت چلی گئی، اس کے بعد سے اور تو اس طرح کی پالیاں نہیں آئیں گی، اس طرح سے انہیں واش روم لے جانا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں کپڑے چینج کروانا، یہ سب مجھے نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، گفتگو کا محصل اب آتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ دن گزرتے گئے، ایک دن میں اور میرے شوہر ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اچانک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، میرے شوہر کو تھوڑا بہت چوٹ آئی اور مجھے جو کتنی چوٹ آئی مجھے اس دن پتہ چلا جب 15 دن کے بعد ہاسپٹل میں مجھے ہوش آیا، یعنی کہ مجھے بہت زیادہ لہو لہان ہو گئی تھی، بہت زیادہ چوٹ آ گئی تھی، ہوش آنے میں 15 دن لگ گئے۔ 15 دن کے بعد جب ہاسپٹل میں مجھے ہوش آیا تب مجھے پتا چلا کہ میرے دونوں پاؤں کٹ گئے ہیں، میرے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہے، مگر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سمجھ لیا تھا، مجھے سمجھنے میں اور دیر نہیں تھی، میں نے پوری طرح سے سمجھ لیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ میری ساس کی بد دعا ہے، میری ساس کی بد دعا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ سلمہ لڑکی کہتی ہے کہ دنیا کی ہر بہن تک میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے، جو غلطی میں نے کی ہے وہ غلطی جیسے اور کوئی نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، خود ہم لوگ اپنے گھروں میں ایسا واقعہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام خواتین اسلام سے گزارش کروں گا، اے میری ماؤں بہنوں، تم کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ آج تم اگر کسی کو رلاؤ گے، کسی کو ستاؤ گے، کل تم رلائی جاؤ گی، کل تم ستائی جاؤ گی۔ اس لیے ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارے، چونکہ آج جو وقت تمہارے ساس سسر کا ہے کل تمہارے پاس یہ وقت آنے والا ہے، کل تو بھی کسی کی ساس بننے والی ہے، تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہو، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ آپ جو ہے اپنے گھر کا ماحول کو اچھی طرح سے رکھیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم رب کائنات ہمیں اور آپ کو اور دنیا اسلام کے تمام خواتین اسلام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔